Services for Environment and Mangrove Protection, and FPCCI, I'm the technical head of FPCCI CSR Subcommittee Environment and Climate Change, and Red Plus Female Representative in Ministry of Climate Change. So آج ہم یہاں سب موجود ہیں ایک انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کے لیے کس طرح کی جدوجہد کی جا رہی ہے, اور 5 جون کا دن اقوام متحدہ نے 1972 میں سیٹ کیا کہ ایک کوئی ایسا دن منایا جائے, اور ان کا پہلا سلوگن یہی تھا کہ وی ہیو اونلی ون ارتھ. اور اس وقت سے لے کے آج تک ہم اس سلوگن پہ بہت عمل پیرا ہونے کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم اپنی نیچر کو تباہ کر رہے ہیں, اور نیچر کو تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اب کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے, سمجھا جائے. اور اس وقت زمین کو 3 بڑے خطرات ہیں: کلائمیٹ چینج, پولیوشن اور بایو ڈائیورسٹی لاس. اور یہ دن اس بات کا عہد ہے کہ ہم اس تمام چیزوں کی کیئر کریں گے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دفعہ کا ہمارا جو سلوگن ہے, ورلڈ سلوگن ہے, بیٹ پلاسٹک پولیوشن. تو پلاسٹک پولیوشن ایک ایسی پولیوشن ہے جو نظر نہیں آتی, لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں تو سمندر کی گہرائی, جو سب سے زیادہ گہرائی ہے جس کو ماریانا ٹرینچ کہتے ہیں, وہاں سے لے کے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک مائکرو پلاسٹک موجود ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہم سب پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم پلاسٹک کو استعمال کر رہے ہیں یا ہم اپنے لیے زہر پیدا کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Five kilometers I walk. کل ہے نا, کل ہے, آ رہے ہیں نا. السلام علیکم. الحمد للہ. گڈ بائے. پاکستان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ابھی والد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں, اور ڈاکٹر خالد صاحب کے ساتھ پھر میں ڈاکٹر کمل صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ بھی پلیز تشریف لائیے اوپر. اور محترم ربانی صاحب موجود ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں. محترم صدیق شیخ صاحب سے میری گزارش ہے, محترم صدیق شیخ صاحب آپ بھی تشریف لائیں. اور جناب طاہر صاحب یہاں موجود ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اوپر تشریف لے آئیں. اور بن آئیے پلیز. خود بھی ایک ذمہ دار رویہ جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر گھر میں کسی کے کہے بغیر, کچھ جانے بغیر اپنے گھر میں ایک درخت لگا لیں, ایک مقامی درخت لگا لیں. ایک گھر کا مطلب ہے کروڑوں گھروں میں درخت لگیں گے. کروڑوں گھروں میں درختوں کا مطلب ہے حالات بدلیں گے. تو ہم حالات کو بدلنے کی خاطر ہی یہاں جمع ہوئے ہیں. جن ماہرین کو اب آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موضوع کس قدر اہم ہے اور موضوع کس قدر حساس ہے, اور ہماری ذمہ داریاں کس قدر ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا کرنا ہے. اور جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ جو ہزاروں پودے لگائے جا رہے ہیں, درخت لگائے جا رہے ہیں, اور یہ جو تحریکیں اٹھائی جا رہی ہیں, یہ سب بڑے لوگ ہیں. اور یقیناً ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت, زندگی اور بڑی عمریں دے کہ یہ اچھے کام کریں, اور جس کے نتیجے میں ہماری دنیا اچھی ہو, ہماری زمین اچھی ہو. بھائی تمام پروفیسر صاحبہ اسٹیج پہ اور یہاں حاضر. دیکھیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں خوش کن مسحور کن لمحات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے اگر سب لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس چیز کی نوید ہے کہ لوگوں میں اس چیز کا شعور پایا جاتا ہے اور لوگ اس چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. آج سے چند سال پہلے
2007 میں ویسے ال گور نے یونائٹڈ نیشن میں وائس پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اسے پریزنٹیشن دی تھی کہ کس طرح دنیا میں تبدیلی آئے گی، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر بعد میں اس کو نوبل پرائز بھی ملا اس سے. تو لوگ چند سالوں پہلے اس کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن آج پچھلے سال سے زیادہ لوگ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. انوائرمنٹ ایک ایسی چیز ہے، ماحولیات تمام، جو کہ گھر کا ایک فرد ہے. یعنی اگر کسی کی فیملی یونٹ میں 5 لوگ ہیں تو چھٹا وہ انوائرمنٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ زندگی کی شراکت میں ساتھ ساتھ، مطلب آپ کے ساتھ شریک ہو ہر اسٹیپ پہ. چاہے آپ صبح سے تیار ہوتے ہیں تو چیزوں کا بہترین استعمال، چاہے وہ ٹیشو پیپر ہو، چاہے وہ پنکھا ہو، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ایسی جیسے تیار ہوئی ہے اس کا زیادہ استعمال، جس کا سادگی کا کہا گیا، وہ انوائرمنٹ کو سیو کرے گی. بجلی کم استعمال کریں گی تو اور استعمال کرے گا. اس کو استعمال کرنے میں جو پروسیس ہے، جو فیول استعمال ہوتا ہے، فوسل فیول، اور باقی جو باہر سے تیل آتا ہے کوئلے سے استعمال، کی سب کی کاسٹ ہے انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کی. تو اس کو اپنا ایک فرق ضرور سمجھ لینا چاہیے. اسی طریقے سے جب ہم سفر طے کرتے ہیں دفتر کے لیے، تو جو گاڑی ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھ سکیں، ایک ہی منزل مخصوص قریب ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں تمام، یہ بھی سادگی سے ریلیٹڈ ہے زندگی کی، کہ انسان دوسروں کو شیئر کرے اپنی چیزوں میں. دفتر میں جب پہنچتے ہیں تو وہ اسی طرح جب آپ وہاں بیٹھتے ہیں ماحول کی ضرورت ہے، اور جب آپ باہر نکلیں تو اسے اسی کو ضرور بند کریں. واش روم کا جو لائٹ ہے اس کو چلائیں جب آپ کو ضرورت ہے، اور جب ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ وہ بیسک نسخے ہیں جس کو عمل کر کے ہم بہت بہتر طور پہ چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. جو اس کے پروسیسز میں انگریڈینٹ استعمال ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 5 جون اس دفعہ کا ہے وہ سولوشن فار دا پلاسٹک پولوشن. مطلب دنیا کی چند بہترین ایجادوں میں سے، ورلڈ کی بہترین ایجادوں میں سے پلاسٹک. یہ پلاسٹک، لیپ ٹاپ پلاسٹک، یہ پلاسٹک، میرا موبائل پلاسٹک، یہ پلاسٹک پہننا، جوتا سے لے کے ٹراؤزر سے لے کے کنگھے سے لے کے برش سے لے کر ہیئر ڈرائر سے لے کر واش روم کی ایک یوٹینسل سے لے کر گاڑی کی ایک یوٹینسل سے لے کر جہاز، بحری جہاز، ٹرین، سب پلاسٹک. یہ کہنا کہ جی ہمیں کسی بھی چیز کو جو ایجاد ہوئی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ تو زندگی اسی طریقے سے. مارفین ایک طرف علاج ہے تو دوسری طرف نشہ ہے. بہت ساری چیزیں جتنی بھی ہائپنوٹک میڈیسن ہوتی ہیں، ہر چیز کا بہت زیادہ، ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے استعمال ہی بہتر ہے. پلاسٹک کی بوتلوں کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پالیسی میکنگ میں لانا چاہیے کہ بھئی میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. یہ کہاں سے آیا، یہ کس طریقے سے ہوا، کیسے یہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا. اس بوتل کا پہلے 500 ml ہوتا تھا، اب 300 ml ہوتا ہے. وہ 300 ml پھر وہ کہاں جاتا ہے تمام چیزیں. یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں. تو اس کا پہلے 2017 میں ڈیوک یونیورسٹی گیا، عالمی ایک میں اسکالرشپ تھا. تو اس میں انہوں نے تمام ترقی پذیر ممالک میں بھیج دیتے ہیں کہ 70-80% استعمال ہوا وہاں پر، اور وہ بوجھ پانی کے جہاز سے ہمارے پاس آتا ہے. ہم اس کو بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ بہت سستا مل گیا امریکہ سے آیا ہوا. اصل میں وہ اپنا بوجھ کم کر کے وہ ہمیں دے دیتے ہیں یہ تمام چیزیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نیشنل لیول پہ یہ تمام پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جائے.
اور کس طریقے سے کیا جائے. پلاسٹک میں جو بیسک ہے، پہلے دہی گوشت مجھے اچھی طرح یاد ہے اخبار کے اندر آتا تھا، اور ٹوکری اور کپڑے کا تھیلا. بنگلہ دیش میں آرٹ تھا، جوٹ کا تھیلا ہوتا ہے، کپڑے کا تھیلا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید وہ ہمارے اسٹیٹس کا سمبل ہو گیا، ہماری شان کا سمبل ہو گیا. اگر کوئی 7 روپے کا 3 روپے کا ایک بسکٹ لے تو وہ ظالم اس کو بھی پلاسٹک میں ڈال کر دے گا. وہ بھی بسکٹ بھی پلاسٹک کے اندر ہوتا ہے، اور وہ جس میں دیتا ہے وہ بھی پلاسٹک میں رہتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ وہ پلاسٹک کہاں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں ضرور اویئرنیس اس میں لوگوں کو دینا چاہیے، جو کہ شاید اس دفعہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا بہت بڑی تھیم ہے یہ، کہ پلاسٹک کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. پاکستان میں الحمدللہ بہت شعور ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں سے بات کریں. السلام علیکم. آج ہم سب کا یہاں موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. کازنس تو بہت اچھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دی. ہم انوائرمنٹ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تو اس کی ایک چھوٹے سے شعر سے میں اگر اس کی ابتدا کروں. مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیاکن. پھر فوراً ہی انہوں نے یہ کہا کہ یعنی اس کو پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا، کہ کائنات کے اندر مستقل تبدیلی ہوتی رہے گی، کائنات میں مستقل تغیر ہوتا رہے گا کائنات کا، لیکن یہ فطری ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. اور جب یہ خدا کی طرف سے ہے تو یقیناً اس میں انسانوں کے لیے بہتری ہے. پھر ہم اپنی طرف آتے ہیں، ہم ان ایفیکٹ کی طرف آتے ہیں جو ہم نے انوائرمنٹ کو دینے شروع کیے. ہم نے انوائرمنٹ کو نیگیٹو ایفیکٹس دینے شروع کیے. ہم نے اربنائزیشن کی، ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی، ہم نے وہ تمام کام کر دیے جو ہم سمجھتے تھے ہماری بھلائی کے ہیں. آج انوائرمنٹ ڈے یعنی 5 جون کو ہر سال انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ سب سے پہلے 1972 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس کو پہلی دفعہ انوائرمنٹ ڈے کے طور پر ڈیزگنیٹ کیا، اور ان کا سلوگن تھا وی ہیو اونلی ون ارتھ، ہماری صرف ایک زمین ہے. ہمارے پاس بے شمار گلیکسیز ہیں، ان گلیکسیز میں بے شمار سیارے ہیں، لیکن زمین فقط ایک ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اس کی کیئر کرنی ہے، اور ہمیں اس کے پازیٹیو ایفیکٹس کرنے ہیں. ہمیں آج انوائرمنٹ اس دفعہ انوائرمنٹ ڈے کا جو سلوگن ہے وہ ہے بیٹ پلاسٹک پولیوشن. کیونکہ اس وقت زمین کو 3 بڑے خطرات ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن 3 میجر. اس میں ایک کلائمیٹ چینج، دوسرا بایو ڈائیورسٹی لاس، اور تیسرا پولیوشن. اور پھر اگر ہم پولیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی سب سے خطرناک پولیوشن ہے پلاسٹک پولیوشن. پلاسٹک پولیوشن ایک اندازے کے مطابق روزانہ 400 ملین ٹن پلاسٹک جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے سال میں، اور اس میں سے ہاف تو ایسا ہے جو صرف 1 ٹائم یوز کے لیے ہوتا ہے. پھر دوسری بات، تقریباً 800 ملین میٹرک ٹن اس میں سے بہا دیا جاتا ہے سمندروں میں. جب سمندروں میں بہا جاتا ہے تو پلاسٹک کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ جہاں وہ ہمیں بہت آسائشیں دے رہا ہے، اس کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ مائکرو پلاسٹک پہ کنورٹ ہو جاتا. اور ایک اندازے کے مطابق اگر آج اس کی کیئر نہیں کی گئی تو 2040 میں آپ کے جو سمندر ہیں ان کی جو کوسٹ ہے، ہر 1 میٹر پر تقریباً 50 kg پلاسٹک ملے گا آپ کو. اور پھر اگر آپ 2050 تک جاتے ہیں تو جو ایکسپرٹس نے سجیسٹ کیا ہے، جو سائنٹسٹ نے سجیسٹ کیا ہے، ان کے مطابق اس پلاسٹک پولیوشن کی جو تعداد ہے وہ مچھلیوں سے زیادہ ہو جائے گی. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک نہ نظر آنے والا پلاسٹک، یعنی ہم جو اس ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں، وہ کس حد تک ہمارے لیے خطرناک ہے. ہمارے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنی ان 3 چیزوں پہ کام کرنا ہے: نو پلاسٹک، نو بایو ڈائیورسٹی لاس اینڈ نو کلائمیٹ چینج. اگر ہم یہ 3 کام کر لیں گے تو باقی جتنے بھی ہمارے اور دوسرے ایشوز ہیں ان کو ہم بیٹ کر سکیں گے.
لیکن ہمیں اسٹارٹ لینا ہے بیٹ دا پولوشن، اسپیشلی بیٹ پلاسٹک پولوشن. آپ کو یہ سن کے شاید حیرت ہوگی کہ ہم نے آج تک یہ سنا کہ زمین پر کچرے کے ڈھیر ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سمندروں کا کیا حال ہے، سی کا کیا حال ہے. سمندروں میں، سی میں 5 گائرس جو ہیں وہ اب فائنڈ کیے گئے ہیں. یعنی کچروں کے ڈھیر کو گائرس کہا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام ہمارے سمندروں میں موجود ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمینی پولیوشن کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو میرین پولیوشن ہے اس کو کس حد تک خطرناک کر دیا. تو میرا خیال ہے، اور بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت موقع ہے، لیکن اگر یہ چند صدیاں بھی گزر گئیں تو پھر ہم سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ایٹ لیسٹ جو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ پلاسٹک کو نو پلاسٹک میں کنورٹ کر دیں گے. بہت سارے آلٹرنیٹیوز ہیں آپ کے. پلاسٹک باٹل کی جگہ آپ گلاس باٹلس یوز کر سکتے ہیں. پلاسٹک بیگس کی جگہ آپ دوسری وہ جو پرانے زمانے میں ٹوکریاں استعمال ہوتی تھی ان کو لے کے اب دیکھیں آپ پرانا جو نیچر تھی اس کو ہم نے چینج کیا تھا، ہمیں واپس اس طرف جانا ہے. تو میری آپ سب کو ایک یہ میسج ہے کہ ہمیں اپنی جنریشن کے لیے اپنی زمین کو صاف رکھنا ہے، اپنی ارتھ کو صاف رکھنا ہے، اور ہمیں ایک ایسا پولیوشن فری ایٹماسفیئر دینا ہے جس میں آنے والی نسلیں خوشحالی سے سروائیو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. تو ابھی 2 سبجیکٹ چل رہے ہیں، ایک تو پولیوشن کا چل رہا ہے، ایک پلانٹیشن کا چل رہا ہے. تو دونوں صاحبان نے دونوں کے متعلق بات کر دی ہے. اب پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جس ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ ہم اسلام نے سکھایا تھا 1400 سال پہلے. لیکن آپ اس وقت اگر گندگی کے ڈھیر ہے تو وہ مسلمان ملکوں میں ملیں گے، اور غیر ملکوں میں دیکھیں تو ان کے اندر زیادہ خیال ہے صفائی کا، جبکہ ہمیں زیادہ ہونا چاہیے. اور دوسرا، اگر گندگی کے ڈھیر آج ہیں تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ. اگر ہم ہر بندہ ابھی یہاں سے اٹھنے کے بعد جتنے ساتھی ہیں اگر یہ سوچ لیں کہ گھر کا جتنا کچرا ہے اس کو گلیوں میں نہ پھینکا جائے، وہ ڈرام کا جو بھی ہوتا ہے اس میں سنبھالا جائے، تو یہ گندگیوں کے ڈھیر جو ہے یہ بہت کم ہو سکتے ہیں. اور میں ملیر کنٹونمنٹ میں ہوں تو وہاں پہ شاپنگ بیگ نہیں استعمال ہوتا. انہوں نے کہا، لوگوں نے مانا، اور نہیں ہو رہا. لیکن اس سے زیادہ قانون کیا ہے؟ قانون تو میرے لیے میں خود ہی ہوں، میرے گھر والے ہیں. تو اگر اس چیز کو لے کے چلنا ہے تو میرے خیال میں اگر آج سے ہم کہیں کہ میں جو ہوں وہ پاکستان ہوں اور میں نے یہ کام کرنا ہے، صفائی کی بات کرتے ہیں، انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہم ایک تو انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن انوائرمنٹ میں آپ جیسے کہ کل کے دن پتہ نہیں کتنے سیشن ہیں انوائرمنٹ کے اوپر ہے. لیکن اگر اچھا کیا ہوتا کہ اس انوائرمنٹ ہم نے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ بھی لے لیتے کہ ہم اپنے ایک گلی کا کونا جو ہے اس کو صاف کر لیتے، میدان کو صاف کر لیتے، اپنے جو کام کرنے ہیں ان کے ساتھ پھر ہم سیشن کر لیتے کہ جی کل سے، آج انوائرمنٹ کا دن ہے تو کل سے ہم نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ آج شام سے بات کرنا ہے. 3-4 دن پہلے ہمارا جو پلانٹیشن تھا لیاری ندی میں وہ بھی اس کا بھی لوگوں نے آپ کو کافی ڈرایا ہے. میں آپ کو یقین کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا اور ان جیسے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا اس بات کی نشانی ہے تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. میں نے اس مجاہد لڑکے کو جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے درخت لگانے اور ماحول کے لیے کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا کرے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2050 میں یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10 سال میں بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک آ جائے گا. صرف 10 سال میں 2033 تک ہم نے ہوں گے، آپ تجویز کریں گے اور انشاءاللہ
पसंद करेंगे इस बात को। और इंशाअल्लाह ये जो कराची के लोग अब उठ खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी मुसलमान जो उठ खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी गैर मुस्लिम जो उठ खड़े हुए हैं, वो इंशाअल्लाह जब अवेयरनेस की खबर पहुंचेगी तो वो उसमें अपना अपना किरदार अदा करेंगे। मैं आप लोगों को खुशखबरी ये देना चाहता हूँ, सब देखते हैं कि रोज़ाना सुबह सूरज निकलता है, शाम को गुरूब होता है। जो उसके ज़िम्मे काम किया गया है वो कर रहा है। जिस मालिक ने हमें नज़र दी है उसी ने नज़ारा दिया है, तो नज़ारे की हिफाजत खुद करेगा इंशाअल्लाह। आज की महफिल में बैठे हुए तमाम अल्लाह ताला के नेक बंदे बंदियाँ, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने हमेशा सुना है नीयत साफ़ मंजिल आसान, और मुझे याद है आज से कोई 7-8 माह पहले मुश्ताक भाई के तवस्सुत से, अली असगर भाई के तवस्सुत से आप तमाम लोग मेरे पास आए थे KMC में जब मैं बैठता था, और ये आइडिया दिया कि जी KMC लियारी अर्बन फॉरेस्ट के काम में उनका हाथ बटाए, उनका साथ दे। उस वक्त शायद कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था इस तरह का काम किया जा सकता है, बिकॉज़ KMC के हवाले से ही लोगों का जो तजुर्बा था वो बड़ा इतना मुस्बित नहीं था। मैंने उनको एक बात की यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह KMC बल्दिया उज़्मा कराची इस काम में आपका साथ देगी, क्योंकि एक्सपीरियंस था हमें, बिकॉज़ बिलावल साहब ने इस नदी के उल्टे हाथ पे पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट का भी इफ्तिताह किया था, जहाँ पर पौधे लगाए गए थे, वो भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो हमने कहा जब लेफ़्ट साइड पे हो सकता है तो वो काम राइट साइड पर भी किया जा सकता है, और हमने लेफ़्ट और राइट का हाथ थामा, और अल्लाह ताला बरकत देता है। माशाल्लाह आज दिल खुश होता है कि 13,500 पौधे आपने उस जगह लगा दिए हैं जहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था किस तरह की हरियाली हो सकती है। और माशाल्लाह 4 महीने में वो पौधे नहीं है, माशाल्लाह कोई 5-6 फीट 7 फीट बड़े हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ इसके लिए आपकी तमाम टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, सताइश की मुस्तहिक है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके काम किया है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और हमें तौफीक दे कि इस तरह की और चीज़ों को हम सारे शहर के अंदर रेप्लिकेट कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो चाहूँगा कि सोराब गोड से लियारी एक्सप्रेस पे शुरू होता है और मौरीपुर पे ख़त्म होता है, इसकी पूरी पट्टी पे हमें आज तहिया करना चाहिए कि हुकूमत हो, शहरी इंतज़ामिया हो, सिविल सोसाइटी हो, बच्चे हों, बच्चियाँ हो, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग हों, उन सब को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम सोराब गोड से लेके मौरीपुर तक अगर पूरी दरख्त की ट्रेल बना दें तो कितना ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। इसी तरीके से मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है इस वक्त, उसके लिए भी तकरीबन कोई 32 किलोमीटर लंबा ये पैच है जो कि शहर कराची को काठौर के साथ कनेक्ट करेगा, और तकरीबन 20 से 25 मिनट में आप वो रास्ता जो कि 1.5-2 घंटे लगते थे वो आप 20 से 25 मिनट में अबूर करेंगे। अगर उस रास्ते के ऊपर भी हम प्लांटेशन स्टार्ट कर दें, पानी वहाँ पर मौजूद है जो ये मलीर नदी का चलता है, उसको इस्तेमाल करते हुए, तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन लंग हम अपने शहर के लिए और शहर के आने वाली नस्लों के लिए तैयार करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके साथ साथ पीछे गटर बागीचा मौजूद है ज़िला किमाड़ी के अंदर। मैं आपको अगेन कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भी कई 100 एकड़ ज़मीन अवेलेबल है, जिसको मैं एक अर्बन फॉरेस्ट के तौर पर देखना चाहता हूँ। मेरे ज़माने में वहाँ काम स्टार्ट हुआ था, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े ताकि एक बेहतरीन खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट वहाँ पर भी इस्टेब्लिश किया जा सके। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं बहैसियत शहरी, बहैसियत मुसलमान इस बात पर बिलीव करता हूँ कि दरख्त से अच्छा सदका जारिया नहीं है, और ये सदका जारिया का सबूत हमें तब मिलता है जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, कि कब्रिस्तान में हमें सब्ज़ा नज़र आता है, हरियाली नज़र आती है, अपने शहर के अंदर हमको सिर्फ ईंट नज़र आती है, मट्टी नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वो लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं उनके लिए तो हम दरख्त लगा देते हैं, लेकिन जो लोग आज जिंदा हैं, हमारे साथ हैं और मुस्तकबिल में आएंगे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ दरख्तों से, पौधों से बेहतर तोहफ़ा हमारी आने वाली नस्लों के लिए नहीं हो सकता, हमारे बच्चों के लिए नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ अगर हम सब तहिया कर लें कि शहर में 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं, इस मुल्क में 20-22
करोड़ रहते हैं, 25 करोड़ लोग रहते हैं, अगर हर शख्स एक एक पौधा लगाना शुरू कर दे, उसको अडॉप्ट कर ले कि हाँ ये मेरा बच्चा है, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से अगर हम ये फैसला कर लें ये पौधा भी मेरा बच्चा है, मेरे घर का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा हरा भरा शहर, हरा भरा सूबा, हरा भरा पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। मैं ये कमिटमेंट करना चाहूँगा आप तमाम दोस्तों के साथ कि क्यों ना हम टारगेट दें अपने आप को कि अगले 4-5 सालों में इस शहर कराची के अंदर 100 अर्बन फॉरेस्ट हम और आप मिलकर इस्टेब्लिश करेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, हमारी सियासी जमात आपके साथ खड़ी होगी और मिलकर इस शहर की जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपका हाथ बटाएंगे। एक चीज़ से सर मैं एतराज़ करता हूँ, आपने शहर के लिए कहा कचरे का ढेर, ये शहर हमारा है, अगर कचरे का ढेर हुआ है तो हमारी वजह से हुआ है, और अगर अब इस कचरे के ढेर को चेंज करना है, ख़त्म करना है, हरा भरा करना है तो वो भी हमें करना है। तो हमें मैसेज अब ये देने की ज़रूरत है कि जो होना था वो हो गया, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, हरा भरा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, विजनरी हैं, माशाल्लाह इनके कामों को कभी आप देखें तो क्या नहीं किया इन्होंने, एजुकेशन से लेकर स्पेशल एजुकेशन तक और इदारों के क़याम से लेकर सेहत के फ़रोग़ तक, माहौलियात में हर जगह इनका काम है। अभी डॉक्टर खालिद साहब कह रहे थे कि लोग इन्हें बादशाह कहते हैं और मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि ये मुझे शहज़ादा कहते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सिद्दीक़ शेख साहब से कि आएँ, हम सब आपको सुनना चाहेंगे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरखुरदार मुर्तज़ा वहाब साहब, मोहतरम मुश्ताक शाफरा साहब, मोहम्मद रब्बानी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझ पर इतने सारे इल्ज़ामात जो ना सब बेबुनियाद है वो मनानम के मंदानम। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि टीम्स खड़ी हो जाती हैं और वो कोई ना कोई काम लेके चल पड़ते हैं। माशाल्लाह रब्बानी साहब को मैंने फेडरेशन में जब रिकमेंड किया तो इन्होंने 10-12 प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए, लेकिन उसमें से 5 ग्राउंड पे आ चुके हैं, 6 आ गए। माशाल्लाह बहुत मुबारक, हम दुआगो हैं और आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आसन बहुत शुक्रिया सिद्दीक़ शेख साहब। मैं अब दावत दूंगा हमारे आज के बहुत ही मोहतरम मेहमान खुसूसी मुर्तज़ा वहाब साहब को, लेकिन एक बात कहकर मैं आपको चौंकाऊँगा ज़रूर कि इनसे मेरे 2 रिश्ते हैं। एक रिश्ते से ये मेरे भतीजे हैं और दूसरे रिश्ते से ये मेरे भांजे हैं। ये बेहतर जानते हैं कि इनके अम्मी अब्बू मैं हम यूनिवर्सिटी में न सिर्फ साथ पढ़ते थे बल्कि हम तीनों बेहतरीन दोस्त भी थे। और आज यहाँ जमा हुए, इन पे नज़र पड़ी तो वो मुझे याद आया। बहुत बासलाहियत, दोनों बहुत बासलाहियत माशाल्लाह। अपने दौर में उनका बड़ा नाम था यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे स्पीकर से, अब वो हमें नहीं है। बहुत सारी दुआएं उनके लिए भी कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको बड़े दर्जात दे। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब के पास इस वक्त जो जिम्मेदारियां हैं, एक तो ये चीफ़ मिनिस्टर सिंध जो हैं ये उनके नुमाइंदे भी हैं और उनके साथ ये एज एडवाइज़र लॉ जो है वो काम कर रहे हैं और स्पोक्समैन भी हैं सिंध गवर्नमेंट के। और वैसे हम मीडिया के ज़रिए देखते रहते हैं कि किस कदर मुस्तैद, किस कदर मुतहर्रिक हर जगह नज़र आते हैं। अल्लाह ताला इनकी सलाहियत। और दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड सोलर ट्रेनिंग है, ताकि मदरसे के बच्चे जब फारिग हो के आए तो उनके पास वो टेक्निकल हैंड हो। 35 लाख जो मदरसे के बच्चे हैं वो इतने डिसिप्लिन और अगर वैल्यूज़ के साथ हैं, अगर उन बच्चों को ट्रेन किया जाए। आईटी ऐसी एरिया है कि आज हज़ारों बंदों को ऑब्जर्व कर सकता है, एक्सपोर्ट प्लस घर में बैठे बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन माशाल्लाह वो ऐसी है जिसमें माँ की एजुकेशन, वहाँ पे एथिक्स, कुरान की अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे सब 6 प्रोजेक्ट हैं जो सारे ऑन ग्राउंड हैं और 4 प्रोजेक्ट पीछे से हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वो है
کہ انشاءاللہ نیشنل امپارٹنس ان کی ہے. اور میں جو پلانٹیشن کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ مرتضیٰ صاحب یہ ہم نے ایک پروو کیا ہے، ایک چھوٹا سا ماڈل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس میں سب سے پہلے تو سوچ ہے، اس کے ساتھ ہی ٹیم ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیم کے ساتھ آئیڈیاز ہے، آئیڈیاز کے ساتھ آپ کا امپلیمنٹیشن ہے. اگر 4 چیزیں ہوتی ہیں تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. اس وقت ہم اس کراچی کو ایک گرین پیچ بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس لمیٹیشن فائنانس ہے. ہم ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں. سارے کے سارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، پرائمری ایجوکیشن، آئی ٹی ایجوکیشن، ووکیشنل ٹریننگ، پلانٹیشن، اس کے بعد واٹر پریزرویشن، پیلیسٹینیا فری پاکستان. اب اگر حکومت، سندھ گورنمنٹ ہے، سٹی گورنمنٹ ہے، انڈسٹری ہے، اگر وہ ہمارا ساتھ ہے، ہمارے پاس ٹیم تیار ہو چکی ہے، ہمارے پاس ایکسپرٹ ہر ٹیم جو ہے بیسٹ ٹیم ہے ہمارے پاس جو پاکستان کے لوگ اکٹھے ہیں. اور اس میں شکریہ شیخ صدیق صاحب کا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری مدد کی. اب اگر مرتضیٰ صاحب کو ایک ریکویسٹ ہے کہ اس وقت ہم آپ کو صرف یہ نہیں کہ زبانی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو پروو کر سکتے ہیں یہ جو چیز جو اتنی مشکل حالات میں یہ بنی ہے، تو باقی کراچی کا پورشن اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس میں زیادہ محنت کریں. یہاں پہ ہمارا تقریباً 500 روپیہ پر پلانٹ لگا ہے، جبکہ یہاں سے اگر کراچی میں جائے تو ہم 300 روپے میں پر پلانٹ پہ جا سکتے ہیں. کوئی بڑا انویسٹمنٹ نہیں ہے اگر گورنمنٹ لیول کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ میرے خیال میں گورنمنٹ آف سندھ، سٹی گورنمنٹ کو اور انڈسٹری کو ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم یہ مل کے کریں اور ہم پروو کریں کہ کراچی جو گندگی کا ڈھیر ہے کل یہ باغوں کا شہر بن جائے. بہت بہت شکریہ. یہ والے لائٹ لگانا آ جاؤ میڈم ہاتھ ہٹائیں آگے سے. یار یہ ہٹنا ذرا بچہ. او بھائی جان پیچھے ہو جائیں. آپ کا کیا کام ہے؟ میڈم تھوڑا پیچھے ہو جائیں. چلو بھائی.